پاکستان ایک عشق ایک جنون. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال کیجئے, آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. جی سوال کریں انہیں, آپ کو جواب ملیں گے. 02145238852. جی آپ سوال کریں گے, آپ کو جواب ضرور ملے گا. یہ ایسی یہاں پہ پروگرام نہیں ہو رہا کہ آپ کو جواب نہ ملے, جواب بالکل دیں گے یہ. اور یہ ہنستے بھی ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا, کیونکہ آپ کی جب کالز آتی تھی مجھے اور آپ بولتے تھے کہ ہنستے بھی ہیں یا ان کے اندر کو سینس آف ہیومر ہے یا نہیں ہے. بالکل ہے جی. ٹوپی آپ کیوں پہنتے ہیں جی یہ لال؟ اس کا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق میرے نظریات سے. اصل میں اس کا تعلق میرے زکام سے. تو زکام کو کیسے؟ وہ اصل میں کچھ کام کرنے کے لیے آدمی کو سرگرم کارکن ہونا پڑتا ہے. اچھا, اس سے سرگرم رہتا ہے, سرگرم رہتا ہے, اس لیے سب ٹھیک رہتے ہیں. یہ سرگرمی جو ہے نا, یہ سرگرم ہونے کی وجہ سے ویسے بھی گرم ہو جاتا ہے نا سر آپ کا. تو بھائی سرگرمی تو ہے پھر, لیکن سرگرمی کے بغیر تو, اس جنون کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. یہ تو ہے جی. اچھا, آپ کہہ رہے تھے آپ کو خریدنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. سی دس واٹ ہیپنز, ان کا طریقہ یہی ہے نا کہ جب ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج پہ آپ کی تصویر لگا کے یہ کہیں کہ یار بہت مارا اس نے, اسی تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ تو کریں گے آپ کو چپ کرانے کا وہ. اور ان کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار ڈسکریڈٹ کرتے ہیں آپ کو کہ یار یہ تو CIA کا ہے, یہ تو ISI کا ہے, یہ تو ایجنسیز کا ہے. آپ نے کہا میرے CIA سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, دوست ہیں آپ کے تعلقات. دیٹ واز مور آف اے سارکازم ایکچولی, کہ ان کو بڑی سخت تکلیف, روحانی تکلیف ہے ہماری وجہ سے. اچھا, تو انہوں نے ہر طرح سے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, کبھی خریدنے کی کوشش کی, کبھی انڈائریکٹلی مختلف ذریعوں سے پیغامات آ جاتے ہیں یار کہ ذرا لحاظ کر کے چلا کرو. الحمدللہ. اچھا, کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ساری سچویشن؟ ینگ جنریشن ہے, جیسے ایک ینگ جنریشن ہے. ہم نے رننگ بلومبرگ اوور ہیئر آن دا ہاف اسکرین. جی ابھی ایک بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, شی لائک 16-17 ایئرز اولڈ. اور اس کا ایک اس کی میں دس از کوئی ایسی چیز ہے, دس از اے پبلک ڈاکومنٹ. دس از لائک گولڈن پین ایوارڈ وننگ ایسیز ہے 2008-2009 کے. تو بچے ہیں وہ ایسیز لکھتے ہیں اور اس کو ایوارڈ ملتا ہے ان کو. ایک طریقہ کار ہے جی جس پہ وہ چلتے ہیں. بٹ دین اگین ایک وہ بچے ہیں جن کی بڑی لبرل تھنکنگ ہے اور میرے خیال میں, آپ پرسنلی تھنک, ہو سکتا ہے آپ میرے سے اختلاف کریں اور میرے خیال میں 10 چیزوں میں آپ اختلاف کریں گے, کیونکہ میں ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے ان سے بڑا امپریس ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی کہ جو ینگ بچے ہیں, بچیاں, آپ بھی یونیز میں جاتے ہیں, ان کے بھی تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے, اور وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس سے بالکل دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ. Do you think in the near future, the coming years, I'm just talking about like 3-4 years, 5 years down the lane, will they be able to deliver or play any positive role? مطلب جس میں ہم دیکھیں کوئی اسمبلیز میں آ گئے, یا مطلب کہ کوئی ایسے لیڈرشپ ایک نئی ابھر آتی ہے ینگسٹرز کی. Do you see that thing happening in the near future? یعنی بہت ہی غیر معمولی چیز جو ہمیں مبشر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ایک بہت میجر ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے. یعنی اب وہ پروسیس آف سیلف ڈسکوری ہو رہا ہے. اب یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جو مست ہیں, گم ہیں اور بالکل کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتے. ایک طوفان برپا ہے, چاہے وہ لبرل طبقے سے تعلق رکھیں یا مذہبی طبقے سے تعلق رکھیں. ایک بات سب میں کامن ہے کہ پاکستان کے معاملے میں سارے جذباتی ہیں, ایموشنل ہیں. پاکستان سے بہت زیادہ, اور یہ کامن فیکٹر ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دین کے مذہب کی انٹرپریٹیشن کیا ہونی چاہیے, اس پہ بعد میں بات کی جا سکتی ہے. ایک دفعہ کامن گراؤنڈ مل گیا ہے کہ یار پاکستان پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے, پاکستان سے پیار کرنا ہے. ہر کوئی اپنے طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکے. تو نئی نسل میں تو یار ٹو بی آنسٹ آئی ایم فیسنیٹڈ. یعنی میں بھی ایک جنریشن سے نکل کر آیا ہوں جب ہم اسکول اور یونیورسٹیز اور کالجز میں تھے. آپ سنا یونیورسٹیز میں, کراچی یونیورسٹی پہ لوگوں پر فتوے لگا دیتے تھے. میں فتوے لگاتا تھا, آپ کہتے تھے یہ فلاں بندہ جو ہے امریکن ہے, امریکن ایجنٹ ہے, فلاں بندی امریکن ایجنٹ ہے. یار اس وقت نہیں, آج کل لگاتا ہوں میں. اس وقت نہیں تھا. اچھا, ایک کال لے لوں جی. محسن صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی محسن صاحب. وعلیکم السلام جی. صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک ہے. زید صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام ہو جی. جس طرح سے یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, اور جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں سے جب اسپیشلی جو ممبئی میں ڈرامہ کھیلا گیا تھا اس حوالے سے انہوں نے اپنے نظریات اور خیالات کا ہمیں اظہار کیا تھا, اس سے ہم لوگوں کو کافی ہمارا انہوں نے مائنڈ سیٹ کیا. اور اب تک جتنا بھی انہوں نے کہا ہے ٹی وی پہ آ کے مختلف چینلز پہ, وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت سے رکھتا ہے, بلکہ نوجوانوں کے لیے ایک رہنما کی اختیار شکل کر چکا ہے یہ.
सवाल सर मेरा नहीं है, सिर्फ मैं कुछ बातें थी जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ये, एक तो हमारी जो नौजवान नस्ल है सर, उसके लिए इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद आगे आए, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इल्म ही नहीं है कि कितनी मुश्किलों से, कितने शहादतों का नजराना देके हमें ये मुल्क मिला, उन लोगों को इस चीज का एहसास ही नहीं है, और उनको उन जगहों पे लगा दिया गया है कि जहाँ पे उनकी एनर्जी वेस्ट होती चली जा रही है, जो आप भी देख रहे होंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गॉट योर पॉइंट जी, वी गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल बताते हैं जी इस पे जी। और दूसरी बात ये है सर, हेलो जी प्लीज जी। हाँ जी, दूसरी बात ये है सर कि कुछ एक आपके तवज्जो से राय साहब, जितने आप अपने पॉलिटिकल जो बुलाते हैं लीडर जो हमारे हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि बराए मेहरबानी जब टीवी पे आके बैठे तो गला फाड़ के और बेहुदा गुफ्तगू ना करें। उसकी वजह यह है कि हमारी माएँ बहनें ये प्रोग्राम देख रही होती हैं, और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे मतलब बाजारी थड़े वाली और गुफ्तगू जो है वो कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। मेरी दरख्वास्त यही है कि प्लीज उनसे ये बिल्कुल आप फिक्र नहीं करेंगे, उनके साथ हम निपट लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू जी, थैंक यू जी। पॉलिटिशियन से देखें नाराज है, उनकी लैंग्वेज से नाराज है लोग। सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, उनके किरदार से कौन खुश है। और लेकिन सब पॉलिटिशियंस तो ऐसे नहीं है। इन पॉलिटिशियंस को कोई मुखालिफ थोड़ी चाहिए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, खुद काफी हैं माशाल्लाह, खुद कफील हैं इस मामले में। यानी ये जो स्पेशलाइजेशन है इन सब की कि हर वो काम करें जिससे साबित हो कि ये घटिया हैं और इस काबिल नहीं थे कि उस मसनद पर ओहदे पर पहुंच जाए जहां इनको पहुंचना है। हंगामा नहीं देख रहे मुल्क में क्या बर्पा हो रहा है यार। लेकिन फिर फॉलोइंग भी तो है ना, लीडर्स हैं, काफी लीडर्स हैं, उनको मासेस फॉलो भी करते हैं, उनकी फॉलोइंग भी है। हमारे मासेस बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी जो हम लोग हैं ना, इमोशनल, जज्बाती, सीधे साधे सादा लोग हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, बच्चों लोगों ने बेटियों को जहेज दे दिए, कहाँ चला गया मामला, व्हाट हैपेंड। उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, एक नारा दे दिया, पूरी कौम पीछे चल पड़ी, क्या मिला किसी को कुछ। एनफ, ना ये निगाह बुलंद है, ना सुखन दिल नवाज है, ना जापुर सोज है। द टाइम हैज कम कि इनकी असलियत जान लें। कोई फॉल्स तौक़ुआत लगाने की जरूरत नहीं है। यही अदालती निजाम है, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में, चाहे कोई चीफ जस्टिस आ जाए, कोई आज चला जाए, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। यू डोंट सी नो होप यार। सबसे मुझे बताओ, 60 साल में इस मुल्क में जो निजाम कायम है, जब सेशंस कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट्स का, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून, कत्ल के मुकदमात 20-20 साल चलते हैं, प्रॉपर्टी के मुकदमात नस्लें निकल जाती हैं, किसी चीफ जस्टिस के आने से ये तब्दील होगा? बी ऑनेस्ट यार। ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद पूछते हैं जाहिद अहमद साहब से कि क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है और कैसे इंसाफ मिल सकता है मासेस को। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।